اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، ذاتی گھر، گاڑی، بنگلہ، رزق، بے شمار دولت ملے گی۔ زندگی کی کایا پلٹ دینے والا عمل، آسان ترین وظیفہ، تیز ترین وظیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کے مال میں، دولت میں، رزق میں اضافہ فرما، سب کے وظائف کو، سب کی حاجات اور ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ زندگی میں صرف ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی حاجات ہیں، 100 طرح کی حاجات، ہزاروں حاجات، اللہ پاک اس خاص عمل کی بدولت قبول و منظور فرما دے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 5 نمازیں ہیں، آپ کو اگر ایک نماز میں ٹائم نہیں ملتا نماز فجر کے بعد، تو آپ ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں اس عمل کو، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر ٹائم نہیں ملتا تو آپ تہجد کی نماز، رات کو جب تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں تو اس عمل خاص کو آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فلاں نماز کے بعد ہی کرنا ہے تب بھی یہ وظیفہ قبول ہوگا، اس کو شرف قبولیت خدا کی ذات بخشے گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد لا سکتے ہیں۔ اتنا طاقتور عمل ہے کہ زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز ایک خاص مقدار کے ساتھ۔ جو میرے بہن بھائی اس سے پہلے اگر ان کے وظائف قبول نہیں ہوئے، ان کی دوائیں قبول نہیں ہوئی، ایک دفعہ میرے کہنے پہ اس عمل خاص کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ہزاروں لوگوں نے اس عمل کو کیا۔ اگر رزق چاہیے، مال و دولت چاہیے، گاڑی بنگلہ چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز ایسے ہزاروں لوگ ہیں، ایسے لاکھوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے ان کو فیض یاب کیا۔ ایک خاص طرح کا عمل ہے، صرف آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی عزیز جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو اس کے فیض و برکات نظر آئیں گے، آپ کو معجزات آپ کی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، میرے وہ تمام بہن بھائی، مائیں بہنیں جن کے اوپر قرضہ ہے، اگر وہ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اللہ پاک اس عمل ایک دفعہ جو بھی اس عمل کو ایک دفعہ کرے گا، اللہ پاک اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، مال و متاع کی اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ جب ہم اس عمل کو کریں گے، کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، من پسند رشتہ سامنے نہیں آ رہا، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، رزق کی بندش ہے، اگر دکان کاروبار نہیں چل رہا، جو بھی مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس خاص عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کے ختم ہونے کی نیت ہم کریں گے، تو پھر اس عمل کو ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص سے اللہ تعالیٰ میں فیض و برکات دے گا۔ آج کل کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، ہر شخص پریشان ہے، ہر بھائی پریشان ہے، مائیں بہنیں پریشان ہیں، رزق کی برکت نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، تنخواہ میں کمی ہے، وہ تنخواہ نہیں ہے حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق تنخواہ نہیں ہے، مختصر تنخواہ ہے، اس میں برکت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص سے اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، اور رزق کے لیے اللہ پاک ہزاروں دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ یہ عمل خاص اتنا مجرب عمل ہے کہ اس سے پہلے جس نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے اس کا رزلٹ دیا، اس کو پازیٹیو رزلٹس ملے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج میرے کہنے پہ اس عمل کو آپ کریں، اللہ پاک آپ کو فیض و برکات دے گا، اللہ پاک آپ کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے، میں عمل خاص بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی درود ہو، شارٹ درود ہو یا درود ابراہیمی ہو، کوئی مسئلے والی بات نہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، یعنی جو آپ کو پڑھنے میں آسانی لگتی ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ پڑھنی ہے. صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، شارٹ درود پڑھنا چاہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد درود پاک کا اہتمام اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے وظائف اور دعائیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالتا ہے اور ان کو شرف قبولیت بخشتا ہے. وہ دعا اور وہ وظیفہ قبول نہیں ہوتی جس میں درود پاک شروع اور آخر میں نہ پڑھا جائے. ہمارے لیے سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی ہے. اس جہاں بھی اور آنے والے مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ان کی سفارش بہت ضروری ہے، تو اس لیے درود پاک کا اہتمام کیا کریں. 11 مرتبہ درود پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو ایک خاص طریقے سے خاص مقدار میں پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر مال و دولت رزق کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے. اس میں اتنی طاقت ہے، آپ کو زندگی کی جو بھی چیز چاہیے، آپ کو جو بھی چیز چاہیے، جو بھی مسئلہ، بیماری کے لیے یہ ہے، دولت کے لیے یہ ہے، رزق کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، پریشانیوں کا حل اس میں ہے. اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، زیادہ نہیں، انتہائی مختصر سی صورت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت راز رکھے ہیں. یہ دولت کا خزانہ وظیفہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے. اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. انا اعطیناک کوثر کو 100 مرتبہ پڑھ کے تسبیح کے دانوں پہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، رزق کے اعتبار سے، بنگلے کی اعتبار سے، گھر نہیں اگر آپ کے پاس تو اس گھر کے اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے گا. گاڑی نہیں ہے، اگر آپ صحت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مال و دولت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے اسباب پیدا فرمائے گا، غیب کے راستے پیدا فرمائے گا. آپ نے 100 مرتبہ صرف ایک تسبیح، زیادہ نہیں، ایک تسبیح صرف ایک دفعہ پڑھ لیا، ایک تسبیح زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز. اس کے بعد 100 مرتبہ کاؤنٹنگ میں مسٹیک نہیں کرنی، صرف 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ دوبارہ درود ابراہیمی اگر پڑھنا چاہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہیں شارٹ درود، وہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وظیفہ ختم نہیں ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب، اے سبب لگانے والوں میں سے سب سے بہترین سبب لگانے والی ذات، سب سے بڑی سبب لگانے والی ذات اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، سبب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین. یہ اسم اعظم ہے. دعا کرنے سے پہلے آپ نے اسم اعظم کا استعمال، اسم اعظم پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سنے آپ کے دل کے راز، آپ کی حاجات کو اور آپ کی ضروریات کو. 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب اور پھر 11 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پھر دعا مانگیں. یا اللہ میری فلانی میرے پاس گھر نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس دولت نہیں ہے، یا اللہ میرے رزق کے اندر تنگی ہے، یا اللہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے اچھے نہیں آ رہے، من پسند رشتے نہیں آ رہے، یا اللہ ان کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ راستے پیدا فرما، یا اللہ میرے لیے ذریعے پیدا فرما، میری پریشانیوں کو دور کرنے کے ایسے اسباب پیدا فرما، یا اللہ ایسے راستے پیدا فرما، غیبی ہاتھ سامنے لا، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے. میری تمام حاجات اس طرح مانگے انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اللہ پاک اس وظیفے خاص سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز. آمین ثم آمین.